لی وزیران اور ایدنی باربعۃ وزراء، اپنی نسبت دی کہ میرے 4 وزیر بنائے اللہ نے. یہ نہیں فرمایا اللہ نے اپنے 4 وزیر بنائے، 2 اوپر اور 2 نیچے. اپنی نسبت دی میرے 2 وزیر اوپر ہیں 2 نیچے. لی وزیران. اب بتائیے وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں. امام الانبیاء اپنی وزارت کا اعلان کر کے اپنی بادشاہی بتا رہے ہیں کہ اپنے نبی کو مجبور مت سمجھو، تمہارے پیغمبر کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے نیچے بھی چلتی ہے. اوپر میرے 2 وزیر جبریل اور میکائیل، نیچے صدیق اور فاروق. امام الانبیاء یہ وزیر ہیں. اور آپ جانتے ہیں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جنگوں میں حضرت علی المرتضیٰ جس طرح فرنٹ پہ جنگ لڑتے نظر آتے ہیں، اس طرح یہ 2 نظر نہیں آتے. تو میں انہیں کہتا ہوں، جواب دیتا ہوں کہ تمہیں ان کی پوسٹ کا نہیں معلوم کہ ان کا عہدہ کیا ہے. امام الانبیاء بتا گئے یہ میرے 2 وزیر ہیں، اور ہاذان السمع والبصر، یہ 2 میرے کان ہیں، میری آنکھیں. علی المرتضیٰ حضور کے جرنیل ہیں. جب جنگ ہو تو میدان میں جرنیل لڑتے ہیں، وزیر بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہیں. 15 صدیوں کی تاریخی شہادت دیکھ رہے ہیں، وزیر آج بھی بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں. جاؤ مدینے میں دیکھ لو، وزیر آج بھی بادشاہ کے ساتھ. بے شک سبحان اللہ. کہ طریقہ ہے وزیر ہمیشہ بادشاہ ساتھ رکھتے ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ میری آنکھیں دونوں اور میرے کان ہیں. کون؟ حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر. جو حضور نے فرمایا یہ 2 میری آنکھیں اور 2 میرے کان ہیں. یہی سبب ہے کہ جب غزوہ احد میں یہ خبر مشہور ہوئی نا کہ امام الانبیاء شہید ہو گئے. کافروں میں جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضور شہید ہو گئے، انہوں نے سب سے پہلے حضور کا نام دیا، آواز دی. انہوں نے امام الانبیاء نے منع فرما دیا، جواب نہیں دیا. اٹھاؤ جو مرضی ہے تاریخ کی کتاب. پھر انہوں نے اور کسی کا نام نہیں لیا. پہلے کہا محمد کہاں ہے، جب آقا نے منع فرما دیا نہیں بولنا تم نے. پھر کہا صدیق اکبر کہاں ہے، پھر حضور نے منع فرما دیا نہیں بولنا. پھر 3رے نمبر پر پھر انہوں نے کہا عمر کہاں ہے. یہ تصور کریں ترتیب دے گیا. تو مکہ کے کافر بھی جانتے ہیں مصطفیٰ کے بعد ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہے. یہ تو کافروں کی معلوم، اس لیے کہ حضور اعلان فرما رہے یہ میرے وزیر ہیں اور ساتھ رہتے ہیں. اور پھر سیدنا صدیق اکبر کو جیسی اللہ نے معیت عطا کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو انفرادی شان سے نوازا. حضور کے ایک صحابی بنے بعد میں حضرت جبیر بن مطعم وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں یا دمشق تاجر تھا، وہاں جایا کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے اور دور دراز علاقوں میں نا یہ بات پہنچ چکی تھی کہ مکہ میں کسی شخص نے اعلان نبوت کیا. کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو ایسے ہی لگتا تھا کہ اہل کتاب میرا ہی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ مکہ سے آتے ہر سال. انہوں نے گھیرے میں لے لیا اور مجھ سے پوچھنے لگے عربی کو نام کیا تو حرم کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا سنا ہے وہاں کسی نے نبوت کا اعلان کیا تھا. میں نے بھی سنا. انہوں نے کہا کہ اگر ان کی تصویر دکھائیں تو پہچان لو گے. کہنے تجسس پیدا ہوا. میں نے کہا کہ ہاں مجھے دکھاؤ تصویر. ایک مکان پہ لے گئے، کمرہ تھا، اس میں نا
دیواروں پہ تصویریں بنی تھی. کہنے لگے ان میں دیکھیں مکہ میں جس نے اعلان نبوت کیا ہے کوئی تصویر ہے جو ان کے ساتھ ملتی ہے؟ میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا نہیں ان میں نہیں. وہ کہنے لگے ایک اور کمرہ بھی ہے. وہاں لے گئے، وہاں دکھائی، میں نے کہا ان میں بھی نہیں. انہوں نے کہا ایک کمرہ اور بھی باقی ہے. تب بازو پکڑ کر اس کمرے میں قدم رکھا تو تاجدار کائنات کی تصویر جلوہ کرتی. حضرت جبیر کہتے ہیں باقی تمام نبیوں کی تصویریں الگ الگ دکھائی گئی تھی، اور امام الانبیاء کی جو تصویر تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے. تصویر میں، تصویر میں بھی کوئی قدموں میں بیٹھا ہوا دکھایا گیا. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہستی ہے نا، ان کی شکل میں یہ جو تصویر ہے یہ ملتی ہے ان کے ساتھ جنہوں نے مکہ میں اعلان کیا. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بڑے بھی یہی بتا دے رہے، ہمارے بڑوں نے بھی یہی بتایا، یہی نبی آخر زمان، یہی محمد عربی ہے، یہی ختم نبوت کے تاج والے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تمہارے بڑے یہ تو بتا گئے کہ تخت پہ کون ہے، تو یہ نہیں بتایا کہ قدموں میں کون ہے، یہ کون ہے. اللہ کی عزت کی قسم وہ کہنے لگے ہمارے بڑوں نے یہ بھی خبر دی ہے کہ یہ جو تخت میں ہے نا یہ نبی آخر الزمان محمد عربی ہیں، اور جو قدموں میں ان کا پہلا وزیر اور خلیفہ ابو بکر صدیق بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اور یہ تصویریں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اتاری تھی اور پھر چلتی آ رہی تھی. امام الانبیاء کے غلام صدیق اکبر حادثاتی طور پر حضور کے خلیفہ نہیں بنے. اللہ نے یار کی خلافت کے لیے انہیں ازل میں ہی پسند کر رکھا. سبحان اللہ. یہ ہے خلیفہ بلا فصل، یہ ہے خلیفہ بلا فصل. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں. اب یہ گواہی حضرت علی المرتضیٰ کی ہے. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام الانبیاء نے فرمایا اتانی جبریل، علی ابھی تھوڑی دیر پہلے نا جبریل میرے پاس آئے بیٹھے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ ہجرت کرنے والے، مکہ چھوڑنے والے. تو علی میں نے جبریل، اب حضرت علی المرتضیٰ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے مجھے خبر دی کہ میں نے جبریل سے پوچھا اس سفر میں میں یہاجر و میں میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا. اللہ ہجرت کا حکم دینے والا ہے، میں شہر مکہ چھوڑنے والا ہوں تو میرے ساتھ کون جائے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے مجھے خبر دی کہ جبریل نے عرض کیا تھا اس سنگت کے لیے خدا نے صدیق کو چنا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی جو حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں. اب فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جبریل نے خبر دی ہے کہ صرف ہجرت کے سفر کی سنگت کے لیے نہیں چنا، آپ کے بعد آپ کی خلافت کے لیے بھی صدیق کو چنا ہے. کہاں کہاں نہیں چنا اللہ نے، آپ تصور کریں. امام الانبیاء کو غلام تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ حضور اپنا بستر حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کر خود صدیق اکبر کی طرف جاتے ہیں. وہاں امام الانبیاء نے بستر صدیق اکبر کو نہیں حضرت علی المرتضیٰ کو سپرد کیا اور خود صدیق اکبر کی طرف. واقعات آپ سنتے رہتے چند نکتے رکھ کروں. مورخین نے لکھا ہے امام الانبیاء آدھی رات تک صدیق اکبر کے بستر پہ لیٹے رہے ان کے گھر میں. سبحان اللہ. اب یہ دو منظر ہیں، ادھر ہے نبی کا بستر اور لیٹے ہوئے علی المرتضیٰ ہیں، ادھر ہے صدیق کا بستر اور لیٹے ہوئے محمد مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. امام الانبیاء فرمایا کہ ہم نے مخصوص وقت میں نکلنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ نے مٹی اٹھائی اور ان پہ پھینکی. وہ نہ دیکھ سکے حضور کو، تو نکلے وہاں سے
اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جس غار تک پہنچے وہ انداز کیسا تھا. امام الانبیاء کے غلام اب وہ غار کی چڑھائی جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی گچھن ہے. آج سیڑھیاں بنا لی گئی، اس وقت تو سیڑھیاں بھی نہیں تھی. اور سیدنا صدیق اکبر حضور کو کاندھوں پہ بچھا کر وہاں عرض کی یا رسول اللہ، جب پہنچ گئے نا یہ غار پرانی ہے، مجھے اجازت دیں میں پہلے اندر جاتا ہوں غار صاف کرتا ہوں. کوئی موذی جانور ہو تو پہلے نقصان میرا ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچے. امام الانبیاء باہر جلوہ گر ہیں، صدیق اکبر اندر چلے گئے. اندر جا کے انہوں نے غار کو صاف کیا اور صفائی کے دوران صدیق اکبر نے سوراخ جو دیکھے تھے نا، آستینیں پھاڑ رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، کپڑے کے ٹکڑے اپنے کپڑوں کے ٹکڑے کر کر کے سوراخوں میں ڈالتے جا رہے ہیں. اس کو دشمنوں نے بھی اپنی تاریخوں اور تفسیروں میں لکھا. صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی حضور پہ قربان کر دیے، سوائے اتنے حصے کے جتنے حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے. سوراخ بچ گیا تھا، اس پہ آپ نے سوچ لیا اس پہ قدم رکھ دینا، پاؤں رکھنا ہے. حضور سے عرض کیا آقا اندر تشریف لائیے. امام الانبیاء اندر تشریف لے گئے تو دیکھا صدیق اکبر کی حالت، حرکت کو دیکھ کے ٹھکتی دی. متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ تو نہیں ملدا، اوندا ذکر تا ہے دل رج پوندا ہے کھیل دے وچ. تیرا نام پکاں تیرا نام جپاں ہر وقت اویل سویل دے وچ. نا شاد ہے تن تے کرے لیرے او وی دے آئیاں اج ویل دے وچ. سبحان اللہ. وطن قربان کر چکے امام الانبیاء کے غلاموں، اب کپڑے بھی قربان اور جان بھی اب قربان ہونے والی ہے. اس سوراخ پہ پہنچا امام الانبیاء نے صدیق اکبر کو سینے سے لگا دیا. جب عاشق کی یہ وارفتگی دیکھی اور یہ دیوانگی دیکھی اپنی محبت میں تو صدیق اکبر کو سینے لگا لیا. سبحان اللہ. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی اس مقام پہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کی اس خدمت کو یوں قبول کیا. یہ جو نوکری دی تھی نا، یار کے لیے وطن چھوڑا تھا اور یار کے لیے گھر بار چھوڑا تھا، بچے چھوڑے تھے اور یار کے لیے تن کے کپڑے پھاڑ دیے تھے. جب یہ خدمت دیکھی تو اللہ نے فرمایا ابو بکر اب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جس سینے میں پہلے تو نہیں جائے گا مصطفیٰ کبھی داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات ہے، بے شک. سبحان اللہ. جس سینے میں ان کی محبت نہیں اس میں حضور کی محبت کبھی قرار نہیں پکڑتی. اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزاز کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر سونا چاہتا ہوں. عرض کیا رسول اللہ جھولی حاضر ہے. وہ سو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب پاؤں وہاں رکھا ہے. اب سانپ نے آ کے صدیق اکبر کے پاؤں کو منہ لگایا. آپ نے پاؤں اور دبا دیا. یہاں علماء نفسیات لکھتے ہیں کہ انسان کی نیچر کی بات ہے، فطرت کی بات ہے کہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہو نا تو جسم کے ساتھ کوئی چیز لگے تو فطرتاً انسان کا جسم پیچھے ہٹتا ہے، آگے نہیں جاتا ہے. یہ انسان کی نیچر کی بات ہے. مگر وہاں سانپ نے جو ہی پاؤں لگایا منہ رکھا پاؤں کے ساتھ صدیق اکبر نے ایڑی اور دبا دی. علماء نفسیات لکھتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی فطرت کو ہی عشق مصطفیٰ نے تبدیل کر دیا. کیا بات ہے. اور دبا دیا. پھر اس نے جو کرنا تھا وہ کیا اس نے، اور تب سے آپ تک متعلق ہے. امام الانبیاء کے غلاموں سامنے ڈس لیا، پاؤں کو جنبش نہیں ہونے دی کہ یار کی نیند خراب کر جائے. اللہ اکبر. وہاں حضرت علی المرتضیٰ بستر پہ لیٹ کر حضور پہ قربان ہو رہے ہیں. یہاں سانپ کے ڈنگ کھا کر صدیق یار پہ قربان ہو رہے ہیں.
انہوں نے جان خطرے میں ڈال رکھی، یہاں انہوں نے جان خطرے میں ڈال رکھی۔ امام الانبیاء کے غلام جب زہر چڑھا نا، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو گرے حضور کے چہرے پر، آنکھیں کھولی حضور نے فرمایا ما یبکیک یا ابا بکر، او ابو بکر تجھے کس نے رلا دیا، تجھے کس نے رلا دیا؟ عرض کی آنکھا مجھے سامنے ڈس لیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہاں ڈسا ہے؟ ایڑی دکھائی؟ تاجدار کائنات نے وہ لعاب گہن جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کی آنکھوں میں لگنا ہے، آج صدیق کے پاؤں پہ لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرق نظر نہیں آتے تمہیں؟ لعاب گہن مصطفیٰ جو حضرت علی کی آنکھوں میں لگ رہا ہے، وہ غار ثور میں صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگ رہا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ لعاب پہلے لگے یا درد پہلے کھینچی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تاکید، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا علی۔ امام الانبیاء کے غلام ادھر وہ دشمن پہنچ گئے بات کرنے والے، اور صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر انہوں نے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے کہ اگر انہوں نے جھک کے دیکھ لیا نا تو پھر ہم نظر آ جائیں گے۔ امام الانبیاء مسکرائے فرمایا ابو بکر وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھکنے والے ہیں نہیں۔ وہ اکڑنے والے ہیں، جھکنے والے ہمیں دیکھتے ہیں، اکڑنے والے نہیں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہوا کیا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا رکھا اور کبوتری نے انڈے دے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا عام مورخین تو یہی لکھتے ہیں کہ جب غار کے اندر چلے گئے نا تو اللہ نے حکم دیا مکڑی کو جالا بنا اور کبوتری کو حکم دیا کہ انڈے دو، تو یہ ساری خدمت مکڑی اور کبوتری نے۔ مگر امام الانبیاء کے غلام یہ چکوال میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب گزرے، ان کے والد ہیں مولانا کرم دین میاں والے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں مانتا کہ مکڑی نے جالا بعد میں بنایا۔ ان کا عقیدہ صحیح تھا، بعد میں ان کے بگڑے نا۔ اب سننا غور سے، وہ کہتے ہیں جالا پہلے بنا ہوا تھا، گھونسلہ بھی بنا ہوا تھا، کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ بات کر کے وہ کہتے ہیں اب تمہارے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر جب یہ گزرے ہیں تو جالا کیوں نہیں ٹوٹا؟ انسان گزرے، بشر گزرے تو جالا ٹوٹ جاتا ہے، پھر تو جالا ٹوٹ جانا چاہیے۔ وہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم حضور نور تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تاجدار کائنات کے پیکر بشری کی لطافت، امام الانبیاء اتنے لطیف تھے کہ گزرے ہیں مگر جالا نہیں ٹوٹا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، اس طرف آپ بیٹھے ہیں، اس طرف میری آنکھیں درمیان میں اینک کا شیشہ ہے، میری آنکھوں کا نور شیشے سے گزر کے آپ کو دیکھ رہا تو شیشہ ٹوٹا نہیں؟ کیوں؟ نور گزرے تو شے نہیں ٹوٹتی ہے۔ جب ایکس رے کرواتے ہیں نا تو مشین کے پیچھے کیمرے کی جہاں آنکھ ہوتی ہے وہاں ایک بڑی تیز لائٹ سینے سے گزر کے اندر کی فوٹو بنواتی ہے، وہ لائٹ فوٹو بنواتی ہے، کیمرہ فوٹو بناتا ہے اندر کی۔ دیکھیں نا، آپ مشین کو جفا مار کے کھڑے ہوتے ہیں، ایکس رے کروانا سینے کا چھاتی ہے، ایک تیز لائٹ گزرتی ہے پہلے، اس لائٹ کے پیچھے کیمرے کی آنکھ اسی کے وسیلے سے اندر دیکھ لیتی ہے اور اندر کی تصویر بنا لیتی ہے۔ چھاتی ٹوٹ جاتی ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، کیوں؟ لطیف سے نور گزرے تو شے نہیں ٹوٹتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کملی والے نور سے گزرے ہیں جانا نہیں ٹوٹا ہے، نور سے گزرے ہیں گھونسلہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اب رک کر پھر کہتے ہیں تمہارے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا کہ صدیق اکبر بھی تو گزرے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ گزرے ہیں تو جالا کیوں نہیں ٹوٹا؟
جھوٹا. وہ کہتے ہیں نادان تو مقام مصطفیٰ نہیں سمجھا ہے. مصطفیٰ صرف نور نہیں ہے, وہ جس پہ آ جائیں اسے بھی نور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک